أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والأمر به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه من أجل رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاری. ہر قسم کی حمد و تعریف بڑائی اور کبریائی ثنا اور خوبی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس کی توفیق اور فضل و کرم سے ہم لوگ جمعہ میں شریک اور حاضر ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت ہماری آمد کو قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنائیں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے جس کی مناسبت سے آپ کے بیچ آج تیسری قسط کا آغاز کیا جائے گا. اللہ سے دعا کیجیے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائی. آمین یا رب العالمین. برادران اسلام و گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین، رمضان کا قرآن سے ایک گہرا رشتہ اور گہرا تعلق ہے. وجہ اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ رمضان وہ متبرک مہینہ ہے، رمضان وہ عظمت و فضیلت والا مہینہ ہے جس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کا نزول فرمایا. اسی لیے اس ماہ کے اندر لوگ کثرت سے قرآن مقدس کی تلاوتوں کا اہتمام کرتے ہیں. حالانکہ قرآن کے نزول کا مقصد صرف رمضان کے مہینہ کے لیے ہی نہیں بلکہ سال کے 12 مہینہ کے لیے ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ ہم رمضان کے مہینہ میں قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں اور زیادہ کرنا بھی چاہیے. اس سے متعلق دلیلیں بھی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر جبرائیل امین کو قرآن کا دور سناتے تھے، 2 مرتبہ ختم کر دیتے ہیں. اس ماہ مبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیاضی اور سخاوت تیز تند آندھیوں سے بھی بڑھ کر تھا، تیز تند ہواؤں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے اندر سخی اور سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کر رہے تھے. اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ہمیں اور آپ کو دیگر مہینوں کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا چاہیے، قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اللہ عز و جل نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو نازل کیا.
ہدی للناس وبینات من الہدی، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات، اور یہ واضح دلائل ہیں، اور یہ رہنمائی کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان، یعنی والفرقان مطلب اس کا یہ ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اگر کوئی آدمی رمضان کا مہینہ پالے تو اسے چاہیے کہ رمضان کا روزہ رکھے، اور اگر سفر کے اندر ہو تو دوسرے دنوں کے اندر رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی تکمیل کر لے، یا بیمار پڑ گئے تو بعد میں اس کو پورا کر لے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، پروردگار دو عالم تمہارے ساتھ آسانی کرتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور رب العالمین تمہارے ساتھ مشکل نہیں کرتا، وَلَتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلَتُكَبِّرُ اللَّهَ، اور جب گنتی کے دنوں کو پورا کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دیا۔ اس کے بعد اللہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرا بندہ تجھ سے میرے بارے میں سوال کر دے، انی قریب، میں تم سے بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور پکارنے والوں کی پکار کو میں سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت پاک کے اندر دو اہم باتوں کی وضاحت فرمائی ہے، اور باتیں جو تھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اسلام کتنا پیارا مذہب ہے کہ تمہارے ساتھ آسانیاں کرتا، مشکل نہیں۔ روزے کے ایام کو آپ دیکھو، گزشتہ لوگوں کے روزے کی تاریخ کو دیکھو، بہت بڑا فرق ہے، لیکن اللہ نے امت پہ آسانی کیا۔ تو میں دو اہم بات یہ ہے، اس روزے کا، اس رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، اور اس رمضان کا تعلق اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا سے بھی ہے۔ یعنی اس ماہ کے اندر ہمیں قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ پتہ ہے، پہلی بات تو پتہ چلا کہ قرآن، رمضان یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس اعتبار سے بھی اس مہینے کی فضیلت، اہمیت اور فوقیت ہے۔ اور یقین اس ماہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دعاؤں کو زیادہ ہی قبول کرتا ہے، چونکہ حالت روزے میں آپ دعا کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یشفعان للعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندوں کے لیے دو چیزیں سفارش کریں گی، الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن، ویقول القرآن، قرآن کہے گا جسے ہم پڑھتے ہیں، جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنِ یا رب منعته التَّمَ یا رب منعته النوم باللیل، اے رب العالمین رات بھر اس کو میں نے قیام اللیل میں رکھا، اے رب العالمین میری سفارش کو قبول کر لے۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ یا رب منعته الطَّعَمَ وَالشَّهْمَ فَشَفِّنِي فِيهِ، اور روزہ کہے گا اے رب العالمین، اے پروردگار دو عالم، ہم نے تیرے سے محبوب بندے کو دن بھر کھانے پینے کی چیزوں سے روزہ رکھا، گرچہ کھانے کی ساری اشیاء حلال تھی، لیکن یہ صرف اور صرف روزے کی وجہ سے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی مارا، کھانے پینے کی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھا۔ فشفعنی فیہ، اے رب العالمین اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ فیشفعان، پس دونوں کی سفارش کو پروردگار دو عالم قبول کر لے گا۔ اب اس میں خوش نصیب کون ہے اور بد نصیب کون ہے، اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ وہ بندہ جو رمضان کے مہینہ میں روزہ بھی رکھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، قیام اللیل بھی کرتا ہے، اس کا بڑا مقام اور ثواب ہے۔ اور روزے کا مقصد صرف
صبح صادق کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے کے چیزوں سے رک جانے کا نام ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دن بھر بھوکے اور پیاسے رہ گئے، اذان مغرب کی ہونے ہوئی اور ہم نے افطاری کر لی، ہمارا روزہ نہیں۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے، روزے کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگو، اپنے جسم اور اپنے اعضاء کی حفاظت کرنے لگو، اپنے دماغ کی حفاظت کرنے لگو، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرنے لگو، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرنے لگو، اپنے پیروں کی حفاظت کرنے لگو۔ یہ روزے کا مقصد۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بہت سارے روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں ان کے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ مطلب ہے کہ روزہ رکھ کر ہم نے روزے کی حفاظت نہیں کی، ہمیں اس کا بدلہ نہیں ملنے والا۔ کیسے؟ وہ اس طرح، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامه وشرابه، رواه البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ، وہ کھانے پینے کی چیزوں کو ترک کر دے، کھانا پینا چھوڑ دے لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے، ایسے عملوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا ترک کر دے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم روزہ رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں حرام کے نوالے سے افطاری بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں حرام کمائی سے عید کی تیاری بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حرام و حلال کے اندر ہم تمیز نہیں کرتے، تو ہمیں اس روزے کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، وہ آدمی اگر کھانا پینا چھوڑ دے گا، ایسے عملوں کو اللہ کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس آدمی نے رمضان کے مہینہ میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے قیام اللیل کیا، تراویح کی نماز کو پڑھا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تبارک و تعالی اس کے ما تقدم گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے قیام اللیل یعنی جو تراویح کی نماز وہ گرچہ واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن سنت نبویہ ہے، ہمیں تراویح کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں ایسا موقع ہمیں اللہ کی طرف سے ملنا چاہیے، ہمیں وقت نکال کر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ما تقدم گناہوں کو مٹا دے گا۔ ایک اور بات آپ سنتے چلے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جماعت کے ساتھ تراویح بھی پڑھتے ہیں اور پھر رات میں جا کر تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ ایسا کرنا خلاف شرع ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو۔ اگر تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد مزید وہ جا کر واپس پھر تہجد کی نماز کے اہتمام کرتا ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ایسا کرنے والا یہ ثابت کرتا ہے تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ حالانکہ اس کو گھما دو، شکیل موٹر گھما دو۔ مطلب یہ ہوا کہ تراویح اور تہجد کی نماز دونوں ایک ہے۔ ہمیں رمضان میں تراویح کی نماز کے اہتمام جماعت کے ساتھ کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ فائدہ ملے گا۔ من قام رمضان ایمانا، اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینہ میں تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ما تقدم گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور بات تراویح کی نماز کے بعد وقت ملا رات میں 2 رکعت 4 رکعت بغیر تہجد کی نیت سے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن تہجد کی نیت سے تراویح کی جماعت ختم ہو جانے کے بعد پھر پڑھنا وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور چلیے آگے، رمضان کا مہینہ آیا اور ہمارے بہت سارے بھائی الحمدللہ
اپنے آپ کی عبادت کرتا ہے، اپنی زبان کی عبادت کرتا ہے، اپنے روزے کی عبادت کرتا ہے، کوئی جھگڑتا ہے تو قال انی صائم، فوراً وہ کہتا ہے میں روزہ سے ہوں۔ تو رمضان کے مہینہ میں قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، تب جا کر ہمیں اس کا بدلہ، ثمرہ اور فائدہ ملنے والا ہے۔ عام طور پر رمضان کے مہینہ میں یہ باتیں آتی ہے، مولوی صاحب ہم نے کھا پی لیا، روزہ تھا، ایسا ممکن ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے۔ اگر کوئی آدمی من نسی اکلا، اگر کوئی آدمی بھول کر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، پھر بعد میں اسے یاد آتا ہے ہم تو روزہ سے تھے، تو بس اسے اس کا روزہ مان لیا جائے گا، اسے اللہ نے کھلا پلا دیا۔ کیا مطلب؟ اگر دھوکے سے، لا علمی کی بنیاد پر غلطی سے وہ کھا پی لیا اور بعد میں فوراً یاد آ گیا ارے ہم تو روزہ سے تھے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا، اسے روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں۔ کتنا آسان ہے اسلام۔ اسی طرح سے اگر آپ کو روزے کی حالت میں قے آ گئی، قے ایٹومیٹک خود سے، اگر کوئی آدمی قے کرتا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا۔ مثال ہم وضو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اپنی انگلیوں کو حلق کے اندر ڈالتے ہیں، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اگر ایسی حالت میں قے ہو جائے انگلی ڈالنے کے بعد، اسے قصدن کہا گیا، تو روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی بلا قصد ارادے کے قے آ گیا، الٹی ہو گئی، تو اس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح رمضان کے مہینہ میں سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں انجیکشن، تو طاقت کی جو بھی انجیکشن ہوں گے گلوکوز کی شکل میں یا طاقت کی شکل جو بھی ہے، ایسی طاقت کی سوئیاں لگانا وہ جائز نہیں ہے، وہ روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ویسے مطلق سوئی کو ایمرجنسی ہو گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن طاقت کے لیے ہے تو وہ استعمال کرنا روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینہ میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو غسل جنابت کی نوبت آتی ہے، سحری کا وقت ہو چکا ہے، اب وہ سحری کرے یا نہ کرے، یعنی حالت جنابت میں روزہ رکھنا، سحری کرنا جائز، لیکن دلیل اس طرح حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم لوگ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی شب، یعنی رمضان میں ہم احتلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے آپ جنابت ہو جاتے، آپ ناپاک ہو جاتے، اور ہم یہ دیکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان ہوتی اس کے بعد آپ کیا کرتے؟ غسل فرما لیتے۔ پتہ یہ چلا کہ حالت جنابت کے اندر آپ افطاری سحری کا اہتمام کر سکتے ہیں، انسان ہے تو ایسی اگر نوبت آ جائے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہمارا روزہ نہیں ہوگا۔ اتفاق کی بات ہے کہ رمضان کے مہینہ میں ایسی نوبت آ گئی، آپ نے سحری کھا لیا، ناپاکی کی حالت میں آپ اس سال موڑنے کے سال بچ چکا ہے، تو آپ کا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بخاری شریف کے حوالے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا روزہ ہو جائے گا، شرط یہ کہ آپ فوراً غسل کریں اور پھر جو نماز آپ کی قضا ہوئی ہے فجر کی اس کو ادا کریں۔ کتنا آسان ہے اسلام، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس سے لطف اندوز نہ ہو، ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو ہم سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے نبی اکرم سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 طرح کے لوگ مستجاب الدعوات ہے۔ کیا ہے؟ یعنی 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے۔ ایک ہے مسافر کی دعا، ایک ہے والدین کی دعا اولادی حق میں، تیسری ہے حالت روزہ میں کی گئی دعا۔ تو موضوع بحث یہ ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا کہ بندہ مومن جب حالت روزہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تک ان کی دعاؤں کے کلمات عرش تک، آسمان کو پھاڑتے ہوئے عرش تک پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افطاری کے وقت تم کثرت سے دعا کرو، وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہے۔ لیکن معاملہ بڑا برنگیختہ ہے، الٹا ہے کہ ہم لوگ افطاری کے وقت افطاری کے ساز سامان کو سجانے میں، دھجانے میں، بنانے میں، سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، ہمیں دعا کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔
نہیں، آپ 10 منٹ پہلے بیٹھ جاؤ، زیادہ نہیں، 5-7 منٹ آپ اس وقت اللہ سے دعا کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے مومن جب اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ کیا پتہ چلا روزے دار کی کتنی اہمیت ہے، کتنی اہمیت ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہمارا کوئی نوجوان، کوئی طاقتور انسان جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب کیا کرے، ہماری عادت ہی نہیں ہے بچپن سے، اس لیے ہمیں روزہ رکھنے نہیں آتا، یہ کہنے سے آپ کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ صحابیات کی تواریخ کو دیکھو، صحابیات چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوایا کرتی تھی، عادت دلاتی تھی، اور جب وہ رونے لگتے بچے بھوک سے انہیں لوریاں دیتے، کھلونا دے کر اسے بہلاتے، تکیا دے کر انہیں بہلاتے، بچے اس سے کھیلو۔ پتہ ہے کیا چلتا ہے کہ ماؤں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی 2-4 روزے رکھوانے کی عادت دلائے، اور جب روزہ فرض ہوا ہے تب تو انشاءاللہ وہ رکھے گا ہی۔ لیکن جو بچہ بچپنے میں روزہ نہیں رکھتا ہے، 8 سال 10 سال 12 سال کی عمر میں روزہ نہیں رکھتا، بڑے ہونے کے بعد اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں رات کو روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، حالت روزہ میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور چلیے آگے، ابن حبان کی روایت ہے، اس سلسلے میں 2 روایتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسری حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر منگوایا، یا دوسری روایت کے حوالے سے منبر پر چڑھا، اور چڑھتے ہی آپ نے آمین 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 کہا۔ دوسری روایت آتی ہے جب آپ پہلے زینہ پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسرے زینہ پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا، تیسرے زینہ پر چڑھے تو آپ نے آمین کہا۔ جب منبر رسول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک آپ کی زبان مبارک سے ایسا کہتے ہوئے نہیں سنا، یعنی آج جو آپ نے کلمہ استعمال کیا آمین 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 کہیے، میں نے کبھی ایسا نہیں سنا، اس کی وجہ کیا ہے سن لیجیے۔ ہمارے اور آج کے لیے حدیث پاک کے اندر درس عبرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں پہلے سینے پر قدم رکھا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تسلیم آئے، اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جس نے رمضان کے مہینہ کو پا لیا اور اپنے آپ کی مغفرت نہیں کرایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسرے زینہ پر چڑھا تو بھائیوں نے کہا، ایسے شخص کے اوپر اللہ کی لعنت ہو جس کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آئے اور وہ درود پاک کو نہ پڑھے، صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پڑھے، تو جبرائیل نے کہا ہلاکت اور بربادی ہو۔ تب میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے زینے پر چڑھا جبرائیل امین آیا اور کہا لعنت ہو، اور جو سنیے میں نوجوانوں، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پا کر ان کی خدمت کر کے مغفرت کا سودا نہیں کر لیا۔ تب میں نے کہا آمین۔ یہ اب بتائیے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جس آدمی کے لیے بدترین، جس آدمی کے لیے لعنت کی دعائیں نکل جائے، جس آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعائیں نکل جائے، کیا اس کے لیے کامیابی ہو سکتی ہے؟